وہ دعا جو تم اتنے عرصے سے مانگ رہے ہو، وہ دعا جس کے لیے تمہارا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے، وہ دعا جس کے قبول ہونے کی تڑپ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، وہ دعا جو تم اتنی لگن سے مانگ رہے ہو، تمہارا اللہ وہ دعا رد نہیں کرے گا۔ وہ تو کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا، تمہیں بس صبر اور یقین کرنا ہے۔ تمہارا اللہ کہتا ہے صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، وہ بہترین وقت پر بہترین فیصلہ فرمائے گا، اور اس کا چنا گیا وقت ہی بہترین وقت ہوتا ہے۔ دعا یقین کا نام ہے، اللہ کی ذات پہ مکمل یقین، ایسا یقین جو ناممکنات کے وسوسوں سے پاک ہوتا ہے۔ جب اللہ سے کچھ مانگا جائے تو دل گواہی دے کہ یہ چیز اب نصیب کا حصہ بن چکی ہے۔ ہر بار اللہ سے دعا مانگنے پہ یقین مزید پختہ ہو جائے۔ دعا مانگنا ہر کوئی جانتا ہے، اور جن کو اللہ دعا مانگنے کا سلیقہ سکھا دیتا ہے ان کے دل میں پھر کوئی وسوسہ نہیں آتا۔ جن کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے، اللہ کی قدرت پہ یقین ہوتا ہے، پھر وہ ناممکن جیسے لفظوں میں نہیں الجھتے، نہ دیری پہ مایوس ہوتے ہیں، بس صبر کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ پہ یقین کرتے ہیں ان کے اندر صبر خود بخود آ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ نے دعا کی توفیق دی ہی اس لیے ہے کیونکہ وہ نوازنا چاہتا ہے۔ اور دعا مانگتے رہو بار بار اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ دعائیں رد نہیں کرتا، اور یقین جانو جلد ہی اللہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور جان لو تیرے رب کے پاس تیرے لیے عطاؤں کا سمندر ہے۔ تمہارے یہ ضبط کے آنسو کا ایک ہی قطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے، اور اس چیز کو بھی کھینچ لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو اس کا اختتام ہمیشہ حسین ہوا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور ان قریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ پتہ نہیں جو تم مانگ رہے ہو کہ پتہ نہیں وہ اللہ تمہیں عطا کرے گا یا نہیں، تو جان لو کیا پتہ تم جو مانگ رہے ہو اللہ نے وہ تمہیں عطا کرنا ہی ہو، مگر وہ چاہتا ہو کہ پہلے تم اس کے قریب ہو جاؤ تاکہ تم اپنی خواہش پا لینے کے بعد اسے بھول نہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہش تب نصیب کرے جب تمہیں اس کی بہت ضرورت ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ اور بھی بہت کچھ دینا چاہتا ہو۔ تم اس آزمائش میں اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہیں تمہاری خواہش ضرور عطا کرے گا۔ اور یاد رکھو اللہ نے کہا ہے کہ ہر تاخیر کے بعد خیر ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ خیر تمہاری من پسند چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی، اور کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو اللہ وہی تمہیں عطا کر دے، بس تاخیر ہے، لیکن اللہ جلد تمہیں تمہاری من پسند چیز عطا فرما دے گا۔ اور تمہیں تمہاری من پسند چیز عطا کرنے کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ اگر اللہ دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے کہ وہ نصیب بدلنے کو مان گیا ہے۔ اگر وہ مسلسل ایک ہی دعا کا خیال دل سے نہیں نکال رہا، عین ممکن ہے وہ مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ وہ راضی ہوتا ہے جبھی تو ڈالتا ہے دل میں خیال، بنا مقصد کے تو وہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے۔ تو پھر کیوں ڈرتے ہو ان راستوں سے جو ان پر چلا رہا ہے؟ آخر اس نے بھی تو کچھ نہ کچھ سوچ رکھا ہے۔ راستے اسی کی مرضی کے ہوتے ہیں، لیکن منزل تمہاری مرضی کی ہے۔ وہ بار بار دعا کی توفیق کے ساتھ اشارہ بھی دے رہا ہے کہ مناؤ اسے، ابھی بھی نصیب میں کن کی امید کہیں باقی ہے۔ جانتے ہو جب تم اللہ کے سامنے اپنی عرضی لے کر جاتے ہو
جب جائے نماز پر گرائے گئے آنسو چمکدار موتی بن جاتے ہیں، سجدے میں جب آنسوؤں نے روانی پکڑی ہو وہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، صبر کی جہاں آخری حد ہو وہیں سے کن کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تو رکھ لیتا ہے تمہارے آنسوؤں کو سنبھال کر، تمہاری پلکوں کو گیلا کرتے آنسوؤں پر، وہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت پر مان جاتا ہے۔ تمہاری طاقت سے زیادہ آزماتا نہیں ہے وہ تمہیں، بہتر وقت پر دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ یہ دیر تو تمہاری اپنی دعاؤں کو تمہارے حق میں بہتر بنانے کے لیے ہے۔ تھکو نہیں، مانگتے رہو۔ سجدے میں اللہ کو لگائی ہوئی ایک پکار اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے، اور ان قریب تمہارا نصیب بدلنے والا ہے۔ تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کے ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی تھی۔ بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو انشاءاللہ۔